السلام علیکم. سب کا کیا حال چال ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش آباد ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے جی. اچھا، تو یہ کچھ کلپ تھے ہمارے لاہور کے واپسی کے سفر کے. تو ہم واپسی کے لیے نکل آئے تھے اور اچھا ہمارا ٹور رہا. اچھا، بہت اچھے جس کام کے لیے گئے تھے اللہ نے وہ بھی کر دیے. اور الحمدللہ موسم بھی اچھا تھا ان دنوں، اتنی گرمی نہیں تھی لاہور میں. تو ویسے تو ہم آئے ہیں تو اس کے بعد سنا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور آندھی بھی بہت زیادہ آئی ہے. تو جی آج بات کرتے ہیں اصحاب فیل کے بارے میں. جب مکہ یمن کے بادشاہ نے اپنے دارالحکومت میں ایک عیسائیوں کا ایک گرجا گھر بنایا. اس کا مقصد تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا جو عبادت گاہ ہے وہ کعبہ کی بجائے اس گرجا گھر کو بنائیں. وہ مسلمان تو کسی طور نہیں مانتے تھے، جس کے ایمان پکے ہوں تو وہ اس نے ایک کنانا قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے غصے میں آ کے تو اس گرجا گھر کو گندا کر دیا، اس پہ گند شند ڈال آیا. تو جس کی وجہ سے ابرہہ جو تھا وہ بہت زیادہ غصے اور طیش میں آیا اور اس نے لشکر ایک تیار کیا، ہاتھیوں کا ایک پورا لشکر تیار کیا اور کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آ گیا. شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور اپنے بہت سارے اس کے ہاتھیوں کا لشکر تھا پورا. انہوں نے آ کے مکہ کے لوگوں سے ان کے جانور چھین لیے، ان کی بکریاں، مویشی، مال جو بھی تھا ان سے چھین لیا. تو قبیلے کے سردار تھے حضرت عبدالمطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی تھے. تو وہ گئے ابرہہ سے ملنے. تو انہوں نے ابرہہ سے کہا کہ اب حضرت عبدالمطلب کو دیکھتے ہی جو ابرہہ تھا وہ ذرا مرعوب ہو گیا، ان کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے مرعوب ہو کے تو ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، ہاں سردار مکہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے جو مکہ کے لوگوں کے جو مال مویشی جو آپ نے ان سے چھین لیے ہیں زبردستی، تو وہ ہمیں واپس کر دیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ مال مویشی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتا، ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، آپ نے تو اپنا قد ہی چھوٹا کر لیا. میں نے تو کہا میں تو آپ کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کو مسمار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ مال مویشی اور بکریوں اور اونٹوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ دیکھیں میں تو اسی کی بات کروں گا جو چیز میری ہوگی. وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور وہ اس کا گھر جانے، تو میں اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ابرہہ نے کہا تو اس نے اپنے قبیلے جتنا بھی اس کا لشکر تھا اس سے کہا کہ ان کے واپس کر دیں مال مویشی جو بھی آپ لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں، تو کل صبح ہم کعبہ پر حملہ کریں گے. اچھا، وہ واپس آئے اپنے قبیلے میں حضرت عبدالمطلب، اور انہوں نے کہا کہ سب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی بھی تاکہ کسی کو جانی اور مالی نقصان اس کا لشکر نہ پہنچا سکے. وہ سب ایک بہت بڑے پہاڑ پہ اکٹھے ہو گئے. تو جو ہی ابرہہ نے اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اور وہ بہت بڑا اور ہاتھی تھا، تو وہ جو ہی اس پہ بیٹھا کعبہ کی طرف گیا، اور کعبہ کی طرف جاتے ہی اس نے حملہ کرنے کی نیت سے گیا، اس کو گرانے کی نیت سے کعبہ کو. تو اس کا ہاتھی جو تھا وہ تھوڑی دور جا کے تو بیٹھ گیا. اب جو سارے ہاتھی تھے وہ ان کو ماریں جو بھی کریں، وہ چلتے نہیں تھے، وہ نہ اٹھتے تھے نہ چلتے تھے. وہ بڑے پریشان. ایک دم سے غول آیا اور چھوٹی ابابیلوں کا، اور ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے بے بہا ان پہ کنکریاں پھینکنا شروع کر دی، جس سے قرآن میں بھی سورہ فیل ہے کہ جس سے ان کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس. اور وہ اتنا بڑا لشکر تھا بے بہا. لیکن حضرت عبدالمطلب نے اس دوران یہ کیا کہ جب اپنے مکہ کے لوگوں کو ایک پہاڑی پہ جمع کیا تو انہوں نے
خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے بہت روئے، بہت گریہ زاری کی اور کہا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اور ہم کمزور ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرا گھر ہے، تو ہی اس کو بچانے والا ہے۔ تو ان کی وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی، اور جی وہ وہیں پہ لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے جو ہے نا یہ اب بھی جب ہم لوگ عمرے پہ جو لوگ گئے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، تو ابھی بھی وہی اسی طرح ابابیل آتے ہیں اور اسی طرح کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ حرم پاک میں نے اپنی نظروں سے ایک ذرا جتنا بھی ان کا گند نہیں دیکھا ابابیلوں کا، اور بے بہا ابابیل آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں شام کے وقت، اور چکر لگا کے ویسے ہی وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی جی آج کی بات۔ اور اس کے علاوہ یہ ہم لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، واپسی کے لیے نکل رہے تھے، ابھی لاہور سے نہیں نکلے باہر۔ وہاں ایک یہ کمیونٹی ہے، پتہ نہیں ہاؤسنگ اسکیم ہے، سوری، تو یہ بڑی ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے انہوں نے نہر کے کنارے، اور نہر کے کنارے نہر میں انہوں نے بڑی بطخیں اور پتہ نہیں کیا کیا جانور پرندے بنا کے چھوڑے ہوئے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے انہوں نے وہاں پہ قائد اعظم کے مزار کا بھی ایک بنایا ہوا ہے، اپنا پیٹرن سا بنا کے وہ لگایا ہوا ہے۔ اور لاہور تو اب لاہور رہا نہیں، وہ تو پہلے جب ہم جاتے تھے تو اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ دیکھیں آپ کو بطخیں نظر آ رہی ہیں، یہ بہت رات کو تو یہ بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے، تو اب تو دیکھنے والا ہے۔ آپ لوگ بھی جائیں وہاں، سیر شیر کریں، دیکھیں۔ اور باقی جی آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جس دن سے لاہور سے آئی ہوں گلا خراب ہوا تھا، بخار ہوا تھا، وہی چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ، تو میڈیسن لے رہے ہیں، دیکھیں اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ یہ رات کا شام کا وقت تھا شاید، اور شام کے وقت ہم لوگ نکلے تھے وہاں سے۔ تو باقی جی آپ سے ہمیشہ کی طرح، جیسے میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو ان کو شیئر کر دیا کریں۔ اور میں کوشش تو کرتی ہوں کہ آپ سے روز مخاطب ہوں، بلکہ آپ سے اب یہ سوچا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریسیپیز بھی شیئر کیا کریں گے، تو کچھ وہ بھی ڈالیں گے ویڈیوز۔ باقی جی میری بیٹی کا بھی ایک چینل ہے، ایک پیج ہے، اس کا چھوٹا سا بزنس ہے، ارمز کچن کے نام سے، اس کا پیج وزٹ کریں پلیز، ہوم شیف کے طور پہ وہ کام کرتی ہیں، اور یوٹیوب چینل ہے اس کا ارمز کچن کرافٹس، یوسف قمر انٹرپرائزز کے نام سے، اس کے ساتھ اس میں بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، جس میں لو پروفٹ پہ وہ کام کرتی ہیں، تو آپ وہ بھی وزٹ کریں اور ان کو بھی سپورٹ کریں اور مجھے بھی سپورٹ کریں۔ تو ایسے ہی میں آپ سے وقتاً فوقتاً مخاطب ہوتی رہوں گی، اور اپنا کوئی نہ کوئی واقعہ دینی، کوئی اسلامی شیئر کرتے رہیں گے آپ سے۔ اور گلا میرا ابھی بھی خراب ہے، آواز بدلی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی ایک لاہور کا ہی ہے ایریا جہاں پہ ہم پھر رہے ہیں، ابھی ہم لاہور سے باہر نہیں نکلے تھے، تو لاہور تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو دکھائیں۔ تو چلیں، اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، اور محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو دلوں سے نکال دیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اسے ہنس کے اور ایک دوسرے کی عزت کر کے پیار محبت سے گزار لیں، کیونکہ یہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان تو سمجھتا ہے میں نے جانا ہی نہیں ہے، مگر جانا تو ہے ایک دن۔ بڑے بڑے چلے گئے، آپ قبرستان کا ایک چکر لگائیں تو آپ کو بہت سارے وہاں پہ ایسے لوگ ملیں گے جو سمجھتے تھے ہم نے کبھی نہیں جانا، ہم نے یہیں رہنا ہے، لیکن یہاں سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے اور جانا ہی جانا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اچھے الفاظ میں بعد میں کوئی یاد کرے آپ کو، اور نیکیاں کریں، اور بس
پیار محبت سے رہیں، سلوک اتفاق سے، تو بس جی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔